الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الملک کی آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 23 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، کوئی ایسی ہستی ہے امن ھذا الذی، کوئی ایسا ہے مجھ سے علاوہ یرزقکم، تمہیں رزق پہنچائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا۔ فرمایا وہ رب ہے جو تمہیں رزق کھلا بھی رہا ہے، تمہیں عزت بھی دے رہا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر مقام مرتبہ دیا ہے۔ فرمایا اگر ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے تمہیں رزق کے یہ وافر مقدار کے اندر تمہیں رزق عطا فرمائے۔ آج انسان سمجھتا ہے میں اپنی محنت کرتا ہوں، میں صبح سے لے کے شام تک کاروبار کرتا ہوں، مزدوری کے لیے جاتا ہوں، دکان پہ جاتا ہوں، کارخانے میں جاتا ہوں، فیکٹری میں جاتا ہوں، یہ تو میری اپنی محنت ہے۔ اگر اس کی جو فیکٹری ہے، جو مکان، جو دکان ہے، وہاں اللہ گاہک ہی نہ بھیجے تو وہ رزق کہاں سے آئے گا؟ وہ سودے گھر لے کے بیٹھا ہے، وہی سودے وہی سامان خراب ہو جائے تو پھر کہاں سے لے گا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے انسان ذرا سوچ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھا، جو تیری ماں مہینے کے بعد جو اسے ایام آتی ہیں، اس وقت وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، اس وقت وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی، اور اسی سے میں نے تیرا رزق مہیا کر دیا ہے، اسی خون سے۔ تو پھر ذرا سوچ، اگر تیرا رب تجھے ماں کے پیٹ کے اندر اس خون سے پاکیزہ رزق عطا کر سکتا ہے تو کیا دنیا کے اندر وہ رزق نہیں دے سکتا؟ اور جس رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، آج انسان کو سب سے زیادہ فکر روزی کی ہے، رزق کی ہے کہ ہاں کہ میں نے کمانا ہے، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ ذرا اس رب کے مہربانی کو دیکھیں، رب کے احکام کو دیکھیں، رب کی شان کو دیکھیں جس رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، کوئی ہے ایسی ہستی جو رب کے علاوہ ہو، یرزقکم، تمہیں رزق پہنچائے، ان امسک رزقا، اگر اللہ رزق کے دروازے ہی بند کر دے، آسمانوں سے بارشیں ہی نہ آئیں، زمین اناج ہی پیدا نہ کرے تو تمہیں روزی کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں اللہ کی نافرمانی میں اور نفرت میں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں
اور اللہ کے احکام سے نفرت کرتے ہیں۔ تو آج یہ تو عام طور پہ ایت مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، ذرا ہم اپنے اوپر جھانک کے دیکھیں ہم دین کے کتنا قریب ہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر جو صدا آتی ہے یہ دعوت رب کی ہے، کتنے لوگ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی تسبیحات کا ورد کرتے ہیں۔ ہم اپنے بستروں پہ پڑے ہیں، اپنے گھر کے اندر عیش و عشرت اللہ پاک نے اتنی عطا کی ہے کہ پہلے بادشاہوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی تھیں، آج ہر گھر کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن شکر ہماری زبان سے دل سے نکل گیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے مثال دی کافروں کی اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، فرمایا ایک شخص وہ ہے جو سر کے بل چل رہا ہے، ایک شخص وہ ہے فرمایا جو اپنے پاؤں کے اوپر چل رہا ہے۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا افمن یمشی، فرمایا کیا جو چل رہا ہے مکبن علی وجہہ، الٹا چل رہا ہے، بجائے پاؤں کے انسان چلتا ہے، فرمایا پاؤں سے نہیں چل رہا، وہ سر کے بل چل رہا ہے، اس کا سر نیچے ہے، ٹانگیں اس کے اوپر ہیں، پاؤں اس کے اوپر ہیں، فرمایا وہ چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جس راستے پہ جا رہا ہے نہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے، آگے گڑا ہے، نہ وہ دائیں سائڈ پہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ بائیں سائڈ پہ دیکھ رہا ہے، فرمایا نہ وہ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ کر سکتا ہے، اسے نہیں پتا کہ آگے گڑا ہے، درخت ہے، میں نے کس سے بچنا ہے، کس انسان سے، کسی کی جان سے میں ٹکرا نہ جاؤں۔ تو فرمایا افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، فرمایا جو الٹے پاؤں چل رہا ہے، فرمایا کیا وہ زیادہ راہ راست پر ہے، ہدایت پر ہے، یا وہ آدمی امن یمشی سویا۔ یہ اللہ پاک نے مشرکین کی زبان کو بند کیا ہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہاں کہ اگر اے ایمان والو تم سیدھے راستے پر ہو تو پھر تمہارے پاس مال کیوں تھوڑا ہے اور تم پھر فقیر کیوں ہو، صحابہ سے کہتے، مسلمانوں سے کہتے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے جواب دیا فقیر وہ شخص ہے جو دین سے دور ہے، غریب وہ ہے، وہ غریب نہیں جو دین کے اوپر چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کے غلام ہیں، اسلام کو قبول کیا ہے، تو اللہ نے شانیں کتنی عطا کی ہیں، اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں جن کے تن کے اوپر 3 کپڑے نہیں ہوتے تھے، 2 ہوتے تھے، ان کی شان آج بھی بیان ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ذرا آپ بتائیں وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے علی صراط مستقیم، اور راستے پر، سیدھے راستے پر گامزن ہے، اور فرمایا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ ہے جو سر کے بل چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے مسلمان کو، ایمان والوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اور جو مقام مرتبہ عطا کیا، اپنے آپ کی پہچان پیدا کریں اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا کی ہے، کتنا مرتبہ مقام عطا کیا۔ اسی طرح کفار کو قیامت کے دن یہ الٹے پاؤں چلیں گے، ان کا سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے، اور مسلمان اس وقت بھی انہی پاؤں سے چل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو پھر اپنے آپ کی پہچان پیدا کر، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، احکام الہی کو بجا لا، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک مخاطب ہیں، فرمایا محبوب آپ فرما دیں قل هو الذی، فرمائیے کہ وہ اللہ ہے انشاءکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ذات ہے، وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہیں کان عطا کیے ہیں، ان کانوں سے سنیں، فرمایا حق بات سنیں اور نہ حق بات کی طرف اپنے کان دھیان نہ دیں، فرمایا ان کانوں کی سماعت کو خراب نہ کریں، فرمایا اللہ نے تمہیں کان عطا کیے ہیں سننے کے لیے، حق بات کو سننے کے لیے، تاکہ یہ دروازے ہیں
اور انہی کانوں سے سن کر تمہارے دل کے اندر وہ بات داخل ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، محبوب فرمائے کہ کان کس نے پیدا کیے ہیں؟ اسی رب نے تمہارے کان بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں۔ والابصار، اور دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں۔ ابو جہل ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، نہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ ان کانوں سے وہ سن سکتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ان کے دلوں کے اوپر بھی پردہ ہے۔ اللہ نے آج دنیا کے اندر مسلمان کو یہ کھلی کتاب عطا کی ہے، اور یہ قرآن جھنجھوڑ کر ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی نہ آئے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ آج کوئی انسان کسی کو تحفہ دے تو ساری زندگی انسان کہتا ہے وہ میرا بڑا بہترین دوست ہے یار، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس نے فلاں موقع پر میری مدد کی ہے، فلاں موقع پر میرے ساتھ کھڑا تھا، میرے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ میرے ساتھ اس نے مدد کی ہے، اس نے تو چند لمحوں میں آپ کی مدد کی ہے اور چند موقعوں پر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ جو رب تمہیں شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ دے رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ چیزیں انعام کے طور پہ عطا کی ہیں، کان عطا کیے ہیں، اور وہ جا کے پوچھیں اس اندھے سے جو دیکھ نہیں سکتا اور نبینا شخص سے بیٹھا ہے، چلنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور اس شخص سے پوچھیں جن کے کان نہیں، آدمی گھر کے اندر بیٹھے ہیں، فیملی گھر کے اندر بیٹھی ہے، بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں، وہ سن نہیں رہا، وہ دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے ان کانوں کی سماعت آپ کو اللہ نے انعام عطا کیا۔ تو فرمایا السمع، کان کس نے دیے؟ والابصار، اور آنکھیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، والافئدہ، اور جو دل اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور عام طور پہ جو کئی آدمی اچانک موت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا، دل بند ہو گیا۔ اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ کے اندر کسی کا دل چاہے بند کر سکتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، اور سننے کے لیے اللہ نے کان عطا کی ہیں، اور سمجھنے کے لیے یہ دل ہے۔ اور غور و فکر کریں کہ اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور خاص طور پہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو، جو ایمان والوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس نبی کا امتی بنایا جو اللہ کا محبوب ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا، اللہ پاک فرما رہا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم تھوڑے ہیں، یہ تو واضح نظر آتا ہے، بہت کم تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت بیٹھ کے کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت کم تعداد کے اندر اللہ فرما رہا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم تھوڑے ہیں اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی کے اندر ہماری عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، یہ ایک نعمت ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا ایسے ہوتا ہے کہ احکام الہی کو بجا لیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو انسان بن کر رہے، اور انسان سے نکل کر حیوانوں کی طرف نہ جائے کہ حیوان ہر تھان کے اوپر منہ مارتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن مومن اس کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہاں تمہارا بیٹھنا حلال ہے، یہاں تمہارا بیٹھنا حرام ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آج کے درس کے اندر دو شخصوں کا ذکر فرمایا، ایک کافر کا فرمایا، ایک ایمان والوں کا۔ اندازہ آپ لگائیں کہ کون کس سیدھے راستے پہ ہے اور کس کو اللہ نے شان دی ہے۔ ایک سر کی بل چل رہا ہے، کچھ نہیں نظر آتا، ایک اسی طرح پاؤں کے اوپر چل رہا ہے، سامنے دیکھتا جا رہا ہے، وہ دائیں سائڈ پہ بھی دیکھ رہا ہے، بائیں سائڈ بھی دیکھ رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ تو اندازہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر عزت ایمان والوں کو دی ہے تو پھر اس عزت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔